نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم سے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس قدر رمضان کی گھڑیاں اور ساعتیں گزر چکی ہیں، ان میں ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے، سحری کی، افطاری کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کی، صدقہ و خیرات اور جتنے بھی معمولات کیے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کے فوائد و ثمرات اور اجر عطا فرمائے۔ اور اس دورانیے کے اندر جو ہم سے خطائیں ہوئیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم سے سرزد ہوئے، اللہ کریم ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج گفتگو کے لیے جس موضوع کا، جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے عبادت کا جامع اور ہمہگیر تصور۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ لفظ دین کو اگر آپ دیکھیں، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہے بدلہ، جزا، جس طرح سورہ فاتحہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ مالک یوم الدین، دین کے دن کا وہ مالک ہے، اور دین بولتے ہیں لغت میں بدلے کے دن کو، جزا کے دن کو۔ اور دین کا دوسرا مطلب ہے مکمل نظام، کامل نظام، جس کے اندر ہر چیز ہو، ہر شعبے کے متعلق رہنمائی ہو، ہر گوشے پہ رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہو، یہ دین کا مطلب ہے۔ اور اسلام ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ عقائد کا نظام، عبادات کا نظام، اخلاقیات کا نظام، معاشیات کا، معاشرت کا، اقتصادیات کا، یہ سارے نظام اس دین کے اندر موجود ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دین پڑھنے، پڑھانے اور سکھانے والوں نے دین کا جامع تصور لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ چند جزیات، چند چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں جنہیں وہ کل دین اور کل عبادت تصور کرتے ہیں، حالانکہ دین اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور عوام الناس کے حوالے سے بھی یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں کہ آپ کا دین کس قدر کامل اور اکمل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر واحد دین اسلام ہی ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ وہ پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، اس کا حل صرف اسلام ہے۔ لیکن وہ کون سا اسلام ہے جو ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ارض و سما کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کے ساری اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں اور جو کچھ اس کے اندر مخلوقات ہے، یعنی زمینی مخلوقات بھی اور آسمانی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرق یہ ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ یہ شجر و حجر، یہ عالم نباتات، عالم جمادات، پرندے اپنی بولیوں میں، جانور اپنی آواز میں، پانی کی مخلوقات اپنے طرز میں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ الحج کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اسی کے حضور سر بسجود ہے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، ایک ایک چیز اللہ گن کے بتا رہے ہیں۔ والشجر، درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور انسانوں کی اکثریت بھی اللہ رب العزت کے حضور ہی اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات تو واضح ہو چکی کہ زمین و آسمان کی مخلوقات وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص مقرب مخلوق وہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، جن کی کل ڈیوٹی، کل ذمہ داری وہ اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اس کے قرب کے جلوے جنہیں نصیب ہیں، وہ اس کی عبادت سے ذرہ برابر بھی سرکشی نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر اگلی صبح تک ان کا ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ ہے عبادت الہی۔ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، وہ صبح بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور شام کو بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ عمل بجا لانے میں وہ ذرا بھی غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ کس کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کے متعلق۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کی صفت بھی رکھی اور فجور کی صفت بھی رکھی، یعنی اچھائی اور برائی کا ملکہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب اسے اختیار دے دیا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور اسے عقل بھی دے دی کہ اپنے عقل کی زور پر اور انبیاء کی سیرت اور کتابوں کی رہنمائی کی شکل کے اندر وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں فرشتے وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی ثنا میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا مقصد حیات بیان کر دیا۔ انسان، اس کی عظمت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے۔ کیا بے فضول پیدا ہوا؟ کیا بے مقصد پیدا ہوا؟ کیا فقط کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا؟ تو اس کام کے لیے جانور بھی ہیں۔ فقط اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا تو جانوروں کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو پیدا کیا، اسے تمام مخلوقات پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی، وہی اللہ رب العزت نے بڑے صاف اور کھلے لفظوں میں اس کا مقصد حیات بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے حضور سر بسجود رہنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد حیات کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ مثلا سورۃ الملک کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ بابرکت ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے کہ کیا تم
اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھے کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے زمین میں اس کے اندر جو بھی زینت پیدا کی، اس کے اندر جو بھی خوبصورت سر و سامان پیدا کیا، اس کا مقصد یہی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں کہ انسانوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس کے اوقات، اس کی ذمہ داریاں بھی مقرر کر دی۔ اب وہ خاندان والا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس نے اپنے ذریعہ معاش کمانے کے لیے، اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے وہ محنت مشقت بھی کرنی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں، یہ مختصر سا تمہیدی گفتگو تھی جس میں ہم نے سنا کہ ارض و سما کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی بندگی بجا لا رہی ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ ایک تو ہمارے نزدیک عبادت کا تصور ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا اور ذکر و اذکار کر لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اور جنازے کے اندر شرکت کرنا، آج کے دور میں ہم اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ عبادت ہے بھی ہے۔ فاتحہ خوانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن دین کے اندر جو عبادت کا جامع تصور ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ فعل اور ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یعنی اس کا حکم بھی ہو اور اسی کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو عبادت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اس کے حکم پر رک جانا، یہ عبادت ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اس کے حکم کے مطابق ان کاموں کو بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا، ان کاموں سے رک جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ یعنی ایک طرف انہیں ہم کہتے ہیں اوامر، امر، اور دوسری طرف نواہی، وہ کام جن سے رکنا عبادت ہے۔ اگر ہم زمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس دور کے اندر جو قریش تھے، اہل مکہ تھے، یا اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہنے والے جو افراد تھے، انہوں نے بھی دین ابراہیمی کو چند رسومات کے اندر قید کر کے رکھا تھا، چند چیزوں کو انہوں نے کل دین قرار دیا تھا اور کل عبادت وہ تصور کیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کیا تو اس وقت جو اہل کتاب تھے یا خود کو دین ابراہیمی پر کاربند کہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے اس بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، چہمگوئیاں کرنا شروع کر دی کہ پہلے آپ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ نے قبلہ بدل لیا ہے، اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس پر دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا عبادت فقط یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر لو یا مکے کی طرف منہ کر لو، سارے کا سارا دین یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی دین ہے، قبلہ روح ہونا، ایک جگہ کو مرکز سمجھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اور بھی چیزیں ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب یہ جو لوگ تھے ایک مسئلے کو لے کر، عبادت کے ایک جز کو لے کر تنازع کھڑا کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں۔ تم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اس انداز میں نہیں رکھتے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح
تم سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تم ملائکہ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان چیزوں کی طرف بھی آؤ۔ یعنی عقائد کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے اس تنازع سے نکلو، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، آؤ عبادات کے کچھ پہلو اور بھی ہیں، اپنا مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور جنہیں گن گن کر رکھتے ہو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس مال کو خرچ کرنا ہے، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، معاشرے کے اندر وہ نادار بچے جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤ، والمساکین، اور معاشرے کے اندر وہ بوسیدہ حال لوگ، مسکین کہتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس بنیادی ضروری چیزیں بھی نہ ہو، جس کے پاس 2-3 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، تو کہا ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، مسافر، راہ گیر جس کے پاس سر و سامان نہ ہو اور اپنے وطن سے دور ہو، اس کی خدمت کر لو۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی عبادات ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز کی طرف بھی آؤ، صرف مال خرچ کرنے کی حد تک محدود نہ رہو۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور یہ تو تھا نفلی آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو پورا کرو، وہ عہد تمہارا اللہ کے ساتھ ہو، جیسے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے بھی عہد لیا اور عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے عہد کیا کہ بندگی صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آؤ عہد کو پورا کرو جو اللہ کے ساتھ کیا، اور آپس میں بھی جو عہد کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کے اندر فرمایا جو شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، وعدہ وفا کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مشکل گھڑی کے اندر، مصائب کے عالم میں، بیماری آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، ان مشکلات کے اندر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو آج سے صدیوں پہلے جب اہل مکہ نے، اہل قریش نے، اس وقت کے نام نہاد مسلمان جو خود کو دین ابراہیمی پر کاربند کہتے تھے، اور جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، انہوں نے دین کو چند رسومات کے اندر جب قید کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے احکامات نازل کیے۔ کہا دین اسلام ہماگیر دین ہے، وہ جامع دین ہے، مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، اس کے اندر تمام شعبۂ زندگی موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کور کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، تو پھر آپ حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو چند چیزوں کو ہم نے دین بنا لیا ہے، ہمارا دین اس سے بڑھ کر ہے۔ اب آجائیں عبادات، شروع میں بتا دیا کہ عبادت کا تصور کیا ہے اسلام کے اندر، یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اب آ جائیے عبادت کی تقسیم علماء کرام نے کی ہے کہ عبادت کی اقسام کتنی ہیں۔ سب سے پہلی عبادت کی قسم ہے عبادت قلبی، وہ عبادت جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ جمعہ وہ سارے کا سارا عبادت قلبی پر ہے، یعنی دل کے معاملات جتنے بھی ہیں، دل کے اندر تقویٰ کی دولت ہونا، دل کے اندر اخلاص کی دولت ہونا، ان ساری عبادات کا تعلق عبادت قلبی سے ہے۔ دل کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، ان سب عبادات کا تعلق عبادت قلبی کی طرف ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، کہ اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہری حیت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کس طرف دیکھتا ہے؟
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ جو دل ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو پہلی عبادت کی قسم عبادت قلبی۔ دوسری قسم عبادت کی جسے عبادت لسانی بھی کہتے ہیں یا عبادت قولی بھی کہتے ہیں۔ قولی یا لسانی عبادت وہ عبادت ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اب زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی تحمید اور تہلیل بیان کرنا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اسے پکارنا، مناجات اس سے کرنا، اس کی نعمت پر شکر بجا لانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، یہ بھی لسانی عبادت ہے۔ یعنی جہاں اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر بھی آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اس کی عزت کو پروٹیکٹ کرنا، یہ بھی لسانی عبادات میں سے ہے۔ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دینا، یہ بھی لسانی عبادات کے اندر آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف ہی یہ کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ لسانی عبادات کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو جہاں ہم اللہ رب العزت کی نام کی مالا جپتے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی توصیف اور مدح سرائی بیان کرے، وہیں پہ ہماری لسانی عبادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اچھی بات کہیں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو بلائی کی طرف بلانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی عبادت کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات وہ لسانی اور قولی عبادات کے اندر آ جائیں گی۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر جو ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ بلائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اور اسی فریضے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیں سابقہ امتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، اور تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے منع کرتے ہو، اسی وجہ سے تمہیں فضیلت بخشی گئی ہے۔ تو یہ فریضہ ہم بھول چکے ہیں جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قسم کھا کر فرمایا، کہا اللہ کی عزت کی قسم، تم یہ فریضہ انجام دیتے رہو گے، اللہ راضی رہے گا، اور اگر تم نے اس فریضے سے کوتاہی برتی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا، اور تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آج ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ معاشرے کے اندر برائی اور فساد کا پھیل جانا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندے کا مسئلہ ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ یاد رکھیے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں پارسا لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ شعب الایمان کی وہ حدیث پاک کہ اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں میں سے کسی امت پر، کسی بستی پر جبریل کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے اور اس بستی کو اٹھا کر زمین پر پلٹ دیا جائے اور اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ تو فرشتے نے عرض کی، اے اللہ، اے کریم مالک، اس بستی کے اندر ایک نیک شخص ایسا بھی ہے، ایک پارسا شخص ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ وہ اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اتنا پارسا ہے، اتنا اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر تیری تسبیح بیان کی ہے، تیری عبادت کی ہے، ذرہ برابر بھی وہ غافل نہیں ہوا۔ تو اے اللہ، اس کو بھی عذاب دیا جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس بندے سمیت ساری بستی پر عذاب نازل کیا جائے، اسے زمین سے اٹھا کر فضا کے اندر بلند کیا جائے اور واپس زمین پر پٹخ دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب مخلوق پوری بستی گناہوں کے اندر مبتلا تھی، وہ منکرات کے مرتکب ہو رہے تھے، یہ بندہ اپنی تسبیح پہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، پاکی بیان کر رہا تھا، انفرادی عبادت کے اندر مشغول تھا، اس نے فریضہ ادا نہیں کیا، باقی مخلوق کو وہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں لے کر آیا۔
تو یہ چیز بھی ہے لسانی عبادات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، جسے ہم بھول چکے ہیں، واپس اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری قسم ہے، پہلی عبادات قلبی، دوسرا لسانی، تیسرا عبادات بدنی، وہ عبادات جس کے اندر ہم اپنے بدن کو مشقت کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں، اسے جسمانی عبادات بھی کہا جاتا ہے، یہ عبادات بدنی، جیسے نماز، اس کی آپ حیت کو دیکھیے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ بجا لانا، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنا اور سعی کرنا اور روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری عبادات ان کا تعلق جسم سے ہے، یہ جسمانی عبادات ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی عبادت جو تقسیم کی گئی ہے علماء نے، وہ عبادت مالیہ ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، یہ بھی عبادات کی ایک قسم ہے۔ اگر ان مجموعی اقسام کو آپ سامنے رکھو تو جو ہمارے نزدیک ایک تصور ہے عبادت کا، وہ بڑا محدود سا ہے، اس تصور سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین کتنا خوبصورت ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے عبادت کے طور پر مقرر کی ہیں۔ عبادت کا ایک مرتبہ مفہوم پھر دہرانا چاہوں گا کہ وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کاموں سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے دیکھیے چند عبادات جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، جو دھندلا چکی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اب عبادت کیا ہے، یا قرآن کی زبان میں کہوں، قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول عطا کرے، جو کچھ تمہیں رسول حکم دے، فَخُذُوهُ، وہ لے لو، وہ عبادت ہی ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور رسول جس کام سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہی عبادت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو حضور نے جن کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ان کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے رک جانا، یہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت ہے۔ اب چند عبادات کی طرف آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل، اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ کام، اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ فعل عبادت، وہ کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل کرنا۔ اس کو کبھی ہم نے عبادت سمجھے؟ ایک پریشان حال شخص ہے، زندگی کے کسی معاملے کے اندر نا امید ہو چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، آپ بیٹھتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی راہ نکالتے ہیں، اسے مشورہ دیتے ہیں، اسے اس مشکل سے آپ نجات دلاتے ہیں، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ وہ مالی حوالے سے پریشان ہے، آپ اس کی مالی پریشانی کو دور کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور فرمایا او تکشف عنہ قربتا، اس سے تکلیف کو دور کرتے ہو، او تقضی عنہ دینا، اور اسے قرض کے اندر تم مہلت دیتے ہو۔ قرض دینا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی تو آپ وقتاً فوقتاً کسی سے قرض لے لیتے ہیں، حضور بھی لیا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرض کسی کو دینا، اور جب آپ دے دیں تو اس کے اندر قرض لینے والے کی طبیعت کا خیال رکھنا، اس کے معاملات کا خیال رکھنا، اگر وہ پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اسے مہلت دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو کسی شخص کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد اسے مہلت دیتا ہے تاکہ یہ تنگ دستی سے، مشکل سے بندہ باہر آ جائے، تو فرمایا جب تک وہ قرض کو واپس نہیں کرتا، جتنے دن تک وہ قرض اسے دے رکھتا ہے، اتنے دن اس رقم کی مقدار کے برابر بندے کو اجر ملتا رہتا ہے۔ مثلا 1000 پہ آپ قرض دے دیتے ہیں اور آپ کو روزانہ 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا او تطرد عنہ جوعا،
کسی کی بھوک کو آپ مٹاتے ہیں۔ مع اخی المسلم فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، فرمایا کہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کی غرض سے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چند قدم چلنا، اس کی مشکل کو حل کرنا، مسجد نبوی کے اندر ایک ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ بڑھ کر میں فضیلت والا عمل جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے نزدیک یہ محبوب ہے، ایک طرف مسجد نبوی کے اندر ایک ماہ کا اعتکاف بیٹھنا، اور دوسری طرف فرمایا کہ کسی کی مشکل کو حل کرنا، ان دونوں اعمال کے اندر مجھے کسی کی حاجت روائی کرنا، اس عمل کو زیادہ حضور نے پسندیدہ فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، یہ جو محبت ہے، دین اسلام دین محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو آج بغض در آیا ہے، کینہ اور دوسروں کے معاملے میں نفرت در آئی ہے، اور دوسروں کو حقیر جاننے کا جو رویہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، یہ دین اسلام کے منافی ہے۔ اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کی عبادت کی ایک قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے چاہت کے جذبات رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کتنا راضی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جب قیامت کا میدان ہوگا، لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، تو سارا مجمع ہوگا، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو اللہ رب العزت وہاں پر اعلان کریں گے، ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی، میری محبت کی غرض سے، میرے جلال اور میری عزت کی غرض سے جو آپس میں مسلمان محبت رکھا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ پورے مجمع سے ان کی چھانٹی کی جائے گی، ان کو الگ کیا جائے گا، اور پھر اللہ ان کے لیے انعام کا اعلان کریں گے۔ وہ انعام کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اُذِلُّهُمْ فِي ذِلِّ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلِّ، کہا دنیا کے اندر آپس میں محبت رکھنے والوں کو آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا کہ جس سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کسی دیوار کا سایہ نہیں ہوگا، اور کسی مکان، کسی عمارت، کسی ٹیلے کا سایہ نہیں ہوگا، فقط اس دن عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اور یہ خوش نصیب جس کا دل لوگوں کے لیے پاک تھا، دل کے اندر محبت کے جذبات موجود تھے، اس کے لیے اللہ فرمائیں گے کہ آج میں انعام کے طور پر اور خوشی کے طور پر اس کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کیا کریں گے۔ اس قدر ان کا مقام ہوگا، اس قدر انہیں فضیلت بخشی جائے گی۔ ایک تیسری روایت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فی، جب دو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ والمتجالسین فیہ، اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم نشین ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، اور ایک دوسرے کی زیارت فقط اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ والمتبازلین فیہ، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ بلکہ الفاظ ہیں واجبت محبتی، میری محبت ایسے افراد کے لیے واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دین کا پہلو ہے، یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے، یہ بھی عبادات کا ایک حصہ ہے کہ ہم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں، پیار محبت کے جذبات کو پروان چڑھائیں۔ وہ دین جو جانوروں کے اتنے حقوق بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا اللہ کے رسول، جب میں اپنے اونٹ کو پانی پلاتا ہوں، اس وقت جس طرح آج ہمارے گھروں کے اندر ٹینکیاں بنی ہوتی ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں ذاتی، تو اس دور کے اندر ذاتی حوض ہوا کرتے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا ذاتی حوض ہے، جب میں اپنے جانور کو، اپنے اونٹ کو پانی پلاتا ہوں تو دوسرے آوارہ اونٹ بھی آ جاتے ہیں، کسی دوسرے فرد کا اونٹ بھی آ جاتا ہے اور میرے حوض سے آ کر پانی پیتا ہے، کیا اس میں میرے لیے کوئی اجر موجود ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ زندہ چیز جس کے اندر تر کلیجہ موجود ہے، اس کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کو آپ نفع پہنچاتے ہیں، اس کی آپ خدمت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی جانور کو آپ نفع پہنچاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک بدکار عورت
ایک فاحشہ عورت جسے ہم اپنی زبان میں کوٹھے چلانے والی عورت کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم کے اندر اس کا گزر ہوا، پیاسی تھی، کنویں سے اس نے پانی پیا تو وہیں پر اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا جس طرح میں پیاسی تھی، میں نے پانی نکالا اور پیا اور اپنے جسم کو تسکین اور سکون پہنچایا، اس طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے، اس کو بھی سکون پہنچانا چاہیے۔ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے وہ بدکار تھی، وہ فاحشہ گناہگار تھی، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ اس کے لیے جنت لکھ دی، جنت میں اس کے لیے مقام لکھ دیا۔ اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاتون نے، ہمارے گھروں کے اندر جانور آتے ہیں، بلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ خاتون کسی وجہ سے اس نے بلی کو قید کر لیا اور اسے گھر کے اندر کسی کمرے کے اندر اس نے باندھ دیا۔ اب وہ کمرے کے اندر بند تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو اذیت دینے کی وجہ سے یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ تو چند چیزوں کو ہم نے جو دین تصور کر لیا ہے، عبادت تصور کر لیا ہے، اس تصور سے باہر نکلیے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ہمارے اعمال وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہیں، لیکن ہم انہیں ہلکا جانتے ہیں، انہیں کم جانتے ہیں جب تک ہمارے اندر یہ چیز موجود رہی۔ اب میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان پڑھ اور گوار لوگوں کو ان کے اندر علم اور شعور پیدا کیا، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بے شعورے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر چیزوں کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن شعور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، لوگوں کے اندر علم کی ترویج بھی کی اور ان کے اندر شعور کو بھی پروان چڑھایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ہر بندہ مومن اور مسلم کے لیے فرض ہے۔ تو جتنی دیر تک ہم علم کو عبادت سمجھ کر حاصل کرتے رہے، یہ یاد رکھیے علم کا حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب تک ہم علم کو عبادت سمجھتے رہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے رہے، اس وقت دنیا کے اندر ہمارا نام تھا۔ یہ مغرب کی یونیورسٹیوں کے اندر ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایک وقت تھا امت مسلمہ پر عروج تھا اور امت مسلمہ کی ذہن سازی ہو چکی تھی کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ اس دور کے اندر مغرب کے لوگ یہاں پر آ کر امت مسلمہ کے دروازوں پر کھول کر کھڑے ہو کر، علمی مراکز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا علمی کشکول لے کر آتے تھے اور یہاں سے علم حاصل کر کے جاتے تھے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیے کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ابھی بچوں کا ناظرہ قرآن مجید کا کورس چل رہا تھا، آج نماز عصر کے بعد بڑی عمر کے افراد کے لیے چھوٹے چھوٹے 10 15 20 منٹ کے کورسز ہوتے ہیں اور ان میں آپ کے نفع کے لیے چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یہ جو وقت ہے ہم کسی اور کام کے اندر لگا لیں، ہم تلاوت کر لیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، نفل کے اندر مشغول رہیں، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ انما بعثت معلما، کہ حضور کو اللہ نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ وظیفہ نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس فریضے کو انجام دیا۔ ہم اس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں اور افضل عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں آپ کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وقت نکالیں۔ آج کس کے پاس وقت ہے؟ مصروفیات ہوتی ہیں، کاروباری مصروفیات بھی ہیں، گھریلو مصروفیات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت نکالیں، آئیں سیکھیں۔ اسی طرح اعتکاف آ رہا ہے، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ رمضان کی جان ہے، اس کے اندر اعتکاف خصوصاً، اور پھر لیلۃ القدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی اس کو خیر کثیر نصیب ہوگی، اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہوگی، اور جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا سمجھے وہ بہت بڑا محروم رہ گیا۔ تو آخری عشرے کے اندر خصوصاً لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر آپ اعتکاف کریں۔ اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ اعتکاف ہوگا۔ انفرادی عبادات کے ساتھ ساتھ ہم دن کے اور رات کے مختلف حصوں میں
چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے مسائل، نماز پڑھنے کے مسائل، قرآن مجید تلفظ پڑھنے کا طریقہ کار، رات کو درس قرآن ہوتا ہے مختصر انداز میں۔ اور پچھلے 5 سال سے، شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، نماز عصر کے بعد 10 دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بندہ سمندر کے کنارے اس کے ساحل پر پیاسا مر جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے علمی فیضان کھلا ہوا ہے اس مسجد کے اندر، یہ مسجد بھی ہے اور تعلیم کا مرکز بھی ہے، یہاں پر آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فیضان سمیٹیں۔ تو اسی طرح رزق حلال کمانا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مثبت رویہ رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات کی قسمیں ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا اس طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔